بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب اندر خطاب کر رہے تھے 90 شرائع قائد اعظم مال روڈ کے اوپر۔ پاکستان تحریک انصاف نے اکانومی کے اوپر ایک سیمینار رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سیمینار کی ڈیٹیل پہ آؤں اینڈ واٹ ہیپن ان سائڈ، ایک چیز بہت اچھی لگی آج مجھے کہ جہاں پر رپورٹرز کو بلایا گیا تھا، جرنلسٹ کو بلایا گیا تھا، وہیں پر اکانومسٹ، اور سب سے انٹرسٹنگ پارٹ تھا کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ینگ اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا تھا جو وہاں پر خان صاحب کو سن رہے تھے۔ اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو جا کر مسکنسیپشن جو گورنمنٹ کی جانب سے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں، انہی کے مائنڈ میں زیادہ ابہام ہوتا ہے، تو وہ کلیئر کرنے کے لیے آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو بلانا واز ویری گڈ۔ یہ بہت پازیٹیو ڈیسیجن تھا جس کسی کا بھی تھا کہ اسٹوڈنٹس، آپ کے یوتھ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جانا چاہیے اور اپڈیٹ کیا جانا چاہیے واٹ ایکچولی ہیپنڈ۔ خیر، باقی ڈفرینٹ شرکا پہلے خطاب کرتے رہے، اینڈ میں آ کے شوکت ترین صاحب نے خطاب کیا اور ان کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے اب سے کچھ لمحے پہلے خطاب ختم کیے۔ اور عمران خان صاحب کے خطاب کے جو مین پوائنٹس ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے نمبرز بتائے اپنے گروتھ کے اور اپنے جو اچیومنٹس تھیں ان کی ٹائم کے۔ انہوں نے بولا کہ جی ہمیں بتایا جاتا ہے بار بار کہ ہم لوگ اچھا پرفارم نہیں کر پائے، تو انہوں نے کمپیریزن کر کے دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ میرے لیے تھی کہ اگر آپ وہ وار آن ٹیرر کے ڈالرز نکال دیں جو وار آن ٹیرر کے کھاتے میں پاکستان میں آتے رہے، اور 80,000 جانوں کی جو شہادتیں ہم نے دی پاکستانیوں نے، اگر وہ ڈالر نکال دیں تو پاکستان بننے سے اب تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان لیڈ گورنمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے سب سے اچھا پرفارم کیا 3.5 سال میں۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے مین پوائنٹس گنوائے کہ جی ایگریکلچر میں بمپر کراپس آئیں، 4.6% گروتھ اس میں آئی، سروس سیکٹر میں 62% ریکارڈ کی گئی، ایکسپورٹس 32 بلین تھی وچ واز اے ریکارڈ، $32 بلین وہ ریکارڈ تھا۔ اس کے علاوہ جو ریمیٹنس میں تھے پاکستانیوں نے جو باہر سے ڈالر پاکستان میں بھیجے وہ 31 بلین کے قریب بھیجے، وہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ 6.1% گروتھ تھی ٹیکس کلیکشن جو ریکارڈ تھا، 6.1 بلین جو تھی۔ ایکسپورٹس تھیں، ایکسپورٹس کی خان صاحب نے بات کی کہ ایکسپورٹس ہماری اتنی بڑی اور ہم نے اتنی آسانیاں کی ایکسپورٹرز کے لیے پاکستان میں کہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز تھے وہ ان کو بتایا کرتے تھے آ کے کہ ہمیں فیصل آباد میں اور ریلیونٹ انڈسٹریز جو ہیں وہاں کے ریلیونٹ سٹیز جو ہیں وہاں سے مزدور نہیں مل رہا۔ مطلب اتنی فل فلج انڈسٹری چل رہی تھی ٹیکسٹائل کی جس کا برا حال ہے، لاکھوں مزدور اب بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جاب لیس بیٹھے ہوئے ہیں، وی نو دیٹ فار اے فیکٹ۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ 34 ملین کے قریب نئے ٹیکس پیئر جو تھے وہ دریافت کیے تھے کہ 34 لاکھ نئے لوگ جو تھے وہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئی تھی تحریک انصاف۔ اس کے لیے وہ خان صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی گورنمنٹ نے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز استعمال کیے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جی کون ٹیکس پیئر ہے، کون ٹیکس پیئر نہیں ہے، کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے۔ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز استعمال کیے گئے جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے لیونگ سٹائل کیا ہے اور کتنا ٹیکس یہ دے سکتے ہیں اور کتنا ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ اس کے آگے ایک دو اور سیمنٹ انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، اس میں ہزاروں ارب روپے کا ٹیکس چوری ہوتا آیا ہے ماضی میں، تو اس ٹیکس کو بچانے کے لیے بھی فارمولاز طے کیے گئے، نئے پروٹوکولز، نئے طریقہ کار بنائے گئے تاکہ منیمم ٹیکس ایویژن ہو۔ اور اسی طرح مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ جو تھا ان ڈیز ٹو کم، ہم نے 8,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کہ ہم نے 8,000 بلین جو روپیز ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان ڈیز ٹو کم بفور دی گورنمنٹ کلیپس اینڈ بفور دی ریجیم چینج۔ مزید 55 لاکھ جابز ملی جی 3 سال کے اندر لوگوں کو، اور جو کہہ رہے تھے ہمارا 1 کروڑ کا ٹارگٹ تھا کہ 5 سال کے اندر ہم نے 1 کروڑ کے اوپر وہ لے کے جانا ہے۔ بہرحال یہ اسی طرح تھا۔ اس میں آگے سے انہوں نے آ کے راوی سٹی پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر بات کی۔ ایک اور چیز خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے فاسٹ ٹریک کے اوپر اکانومی سیکھی، اور جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو اتنے پرابلمس تھے کہ مجھے ہر چیز ان کے ساتھ بیٹھ کر پریزنٹیشن لینی پڑتی تھی، and all that we worked together، اور میں نے فاسٹ ٹریک کے اوپر سیکھا ہے آن اکانومی کہ اکانومی چلتی کیسے اور ہماری اکانومی میں فلاز کہاں پہ ہیں۔ بیچ میں بار بار انٹرنیٹ کے سگنل جاتے رہے، تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں محسن بلال صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ چوہے بار بار تاریں کاٹ رہے ہیں والا جملہ؟ تو میں آپ کو وہ ریلیٹ کر دوں کہ اسما جہانگیر صاحبہ کی سیمینار سے خطاب کر رہی تھی تو بار بار آواز چلی جاتی تھی، تو تب انہوں نے کہا تھا کہ شاید چوہے تاریں کاٹ رہے ہیں، تو شاید اسی قسم کی کوئی کہانی اندر تھی، لیکن یہ کوئی انٹرنیٹ کے سگنلز کا ایشو تھا۔ اب آج یہ موجودہ پرابلمز کے اوپر لے کے آئے خان صاحب کہ اب موجودہ پرابلمز کیا ہیں۔ ایک چیز پھر سے آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ ڈالرز نکال دیں جو وار آن ٹیرر کے ذریعے آئے جس میں ہم نے 80,000 جانوں کی قربانی دی، تو خان صاحب نے جو سٹیٹس دی ہیں، جو فگرز دی ہیں، ان کے بقول
پاکستان کی اکانومی سب سے بہتر 75 سال کی پرفارم تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے 3.5 سال میں کی ہے. پاکستان کی اکانومی نے سب سے اچھا پرفارم ان لوگوں نے کیا ہے. اگر وہ نکال دیا جائے صرف وار اینڈ ٹیرر ڈالر جو آئے تھے ہمیں امریکہ وغیرہ سے, اگر وہ نکال دیا جائے. اب آگے جو فلاز ہے, جو اب آگے بدقسمتی ہے کہ آپ ریمیٹنس کی مد میں 2 ارب روپیہ ہر مہینے لوز کر رہے ہیں ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنس میں آ کے. ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ کی تقریباً بند ہو چکی ہے. ہر سٹی جو ٹیکسٹائل سٹی تھا جہاں پر زیادہ کام تھا وہ بند ہو چکے ہیں. لوگ جاب سے جا رہے ہیں. جو ایکسپینشن میں جا رہی تھی چیزیں پاکستان کے اندر وہ واپس شرنک ہوتی جا رہی ہیں. وہ تمام انڈسٹریز شرنک ہوتی جا رہی ہیں. سافٹ ویئر ہاؤسز آپ کے ایکسپورٹس ہر چیز جو ہے وہ شرنک میں جا رہی ہے. اب آ جاتے ہیں آخر میں جو لاسٹ پارٹ تھا عمران خان صاحب کی سپیچ کا یا خطاب کا, وہ تھا کہ اس کے سلوشنز کیا ہیں جو پولیٹیکل ٹرموائل اور جو پاکستان کی بدترین معاشی صورتحال ہے, بدترین ہی کی از the proper word at this moment, کہ اس کا صورتحال کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے, اس کا سلوشن ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس کیا ہے. اس کا سلوشن انہوں نے دیا کہ سب سے پہلے تو الیکشن کی وجوہات انہوں نے یہ بتائی کہ کیوں الیکشن ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی ملک میں نہیں ہوگی تو کوئی بھی انویسٹر باہر سے نہیں آتا. کوئی بھی آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ نہیں کرنا چاہے گا انلیس انٹل کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. ایک انویسٹر نیا آتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ آج کسی جماعت کی پالیسیز چل رہی ہیں, کل کو کسی جماعت کی پالیسیز چل رہی ہیں, بیچ میں رجیم چینج جیسے سینیریوز آ جاتے ہیں, تو کوئی بھی بڑا انویسٹر یا کوئی بڑا بزنس جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے نہیں آئے گا. وہ ڈرتا رہے گا کہ بھائی یہاں پہ تو اٹس ناٹ سیف ٹو انویسٹ. اس سے آگے آ جائے تو سری لنکا کو ریلیٹ کیا خان صاحب نے کہ 2.25 کروڑ کے قریب سری لنکا کی آبادی ہے, اور وہاں پر جب معاشی بحران اس حد تک گئے تو جو اس ملک کے حالات ہوئے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں, پوری دنیا کے لیے مثال بنا ہے. تو ہماری تو پاپولیشن ہی 22 کروڑ سے زیادہ ہے. اگر 2.25 کروڑ کے ملک کے اندر یہ مت بج سکتی ہے, اتنا برا حال ہو سکتا ہے کہ لوگ صدارتی محل کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں, تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ 22 کروڑ کا جو ملک ہے جس کی پاپولیشن 22 کروڑ ہے اور جہاں غربت بڑھتی جا رہی ہے, ایوری سنگل ڈے غربت بڑھتی جا رہی ہے, اگر وہاں پر اللہ نہ کرے کوئی معاشی بحران اس شدت اختیار کر جاتا ہے, مہنگائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں, تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی بھی چیز کنٹرول نہیں کر سکے گی حالات کو ان دوز سرکمسٹانسز. آخر میں ان کا یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو شاید لوگ اتنا پک نہیں کرتے یا لوگ اس کو اتنا ایمفسائز نہیں کرتے اس کے اوپر. خان صاحب ایک چیز کے اوپر اکثر, اگر آپ نے سنے ان کے خطاب, تو خان صاحب ایک چیز کے اوپر اکثر زور دیتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ کوئی بھی آئے وہ کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ آئے, وہ میجورٹی کے ساتھ آئے, کیونکہ یہ تمام تر سخت فیصلے جو ہیں یہ مینڈیٹ والی اور جو مضبوط گورنمنٹ ہے وہ یہ فیصلے لے سکتی ہے. کوئی ویکر گورنمنٹ, کولیشن لیڈ گورنمنٹ یا جو جس کے پاس میجورٹی نہیں ہے, سمپل میجورٹی نہیں ہے, وہ یہ سخت فیصلے نہیں کر سکے گی. اور یہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ٹیکنیکلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو اکانومی کے برے حالات ہیں اس زبوں حالی سے نکالنے کے لیے کوئی تگڑی حکومتی ہو جو کہ فیصلے کر سکے. اب جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. وہ کرتے ہیں تو بار بار ان کو سمجھ آتی ہے کہ او ہو ہم تو پہلے ہی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں, ہم نے تو پہلے اکانومی کی مت مار دی, ہمارا تو مزید نقصان ہو جائے گا, ہمارا مزید ووٹر جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا. سو اس لحاظ سے یہ بات فیکٹ ہے. لوگ اس کو انڈرسٹینڈ یا انٹرپریٹ نہیں کر پاتے کہ خان صاحب کیوں بات کرتے ہیں بار بار کہ میجورٹی کی. شاید وہ اپنے ووٹر کو بھی انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور ووٹر کو بھی چارج رکھنے کے لیے یہ بار بار کہتے ہیں کہ میجورٹی سے گورنمنٹ آنی چاہیے, میجورٹی سے گورنمنٹ آنی چاہیے. اور جو موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے اس میں واقعی میں میجورٹی کی گورنمنٹ نہیں آئے تو حالات بہت برے ہیں. ورنہ ہم نے دیکھ تو لیا ہے کہ آپ کے جو منی چینجر ہیں, جو اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں, وہ پاکستان سے باہر جا کے اب پاکستانیوں سے ڈالر اکٹھے کر کے ترلامنت کر کے تو لا کے پاکستان کی گورنمنٹ کو دیں گے. یہ حالات ہوئے پڑے ہیں آپ کے. بہرحال اٹ واز گڈ سیمینار, اور یہ اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جانا چاہیے, لوگوں کو ان کے ملک کی اکانومی کے ایکچوئل حالات کے زیادہ سے زیادہ بتائے جانے چاہیے. بہرحال یہ آج کے ایونٹ کا, یہ آج کے سیمینار کے حالات تھے. خان صاحب کے خطاب کے جو مین پوائنٹس تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے. دعا میں پاکستان کو یاد رکھیے, دعا میں پاکستانیوں کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.